नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़रे करबला और शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की चौथी नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इसमें हम पढ़ेंगे हजरत मुस्लिम बिन अकील की तलाश और उनकी शहादत के बारे में। हजरत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर में छुपे हुए थे। मुतकदीन खुफिया तौर पर वहां आते जाते थे और बैत का सिलसिला भी जारी था। उधर इब्ने ज़ियाद बराबर इस तजस्सुस में था कि किसी तरह पता चले कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को किस शख्स ने पनाह दे रखी है। आखिर में उसने अपने एक गुलाम को बुलाया और उसे 3000 दिरहम देते हुए कहा कि मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों को तलाश करो, उनसे मुलाकात करना और उन्हें ये माल देकर बताना कि तुम भी अहले बैत के मुहिब्बीन में से हो। चुनाचा वो गुलाम जामा मस्जिद में हजरत मुस्लिम बिन उस्जा के पास आया जो नमाज पढ़ रहे थे। गुलाम ने लोगों को कहते सुना कि यही शख्स हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के नुमाइंदा के तौर पर लोगों से बैत लेते हैं। जब वो नमाज से फारिग हुए तो उस गुलाम ने हजरत मुस्लिम बिन औसजा से कहा कि बंदा खुदा, मैं शामी हूँ। अल्लाह ताला का मुझ पर खास इनाम है कि मैं मुहिब्बे अहले बैत हूँ। मेरे पास ये 3000 दिरहम है। मैं अहले बैत के उस फर्द की खिदमत में बतौर हदिया पेश करके उनकी बैत करना चाहता हूँ जो मेरी मालूमात के मुताबिक मक्का से कूफा तशरीफ लाए हुए हैं और नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के लिए बैत लेते हैं। शनीद ये है कि आप भी वो घर जानते हैं जहां वो ठहरे हुए हैं। आपसे दरखास्त है कि मेरे साथ इस मकसद के हसूल में ताउन फरमाए और मुझे उनकी खिदमत में ले चलें। हजरत मुस्लिम बिन उस्जा रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी अकीदतमंदी पर खुशी का इजहार किया और फरमाया कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो उसको तुम पालोगे और अल्लाह ताला तुम्हारे सबब से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की मदद फरमाएगा। मुस्लिम बिन उस्जा बगैर किसी तहकीक व तफ्तीश के उस मकार गुलाम को हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के पास ले गए जो लगातार 15 दिन वहां मुकीम रहकर मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की नशिस्त बर्खास्त और सरगर्मियों के बारे में पूरी मालूमात हासिल करता रहा। गुलाम ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के हुक्म पर इब्ने ज़ियाद का दिया हुआ तमाम माल अरब के मशहूर शहसवार अबू समामा आमरी को दे दिया जो इमाम की जानिब से अम्वाल की तहसील और असलाह की खरीदारी का जिम्मेदार था। गुलाम ने वापसी पर हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की कयामगाह और उस घर के मालिक का पता और आपकी सरगर्मियों की मुकम्मल तफसील इब्ने ज़ियाद को बता दी। हानी की गिरफ्तारी। हानी बिन उर्वा कूफा में एक मुक्तदिर शख्सियत थे। इब्ने ज़ियाद के साथ उनके पहले से ताल्लुकात थे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के आने से पहले उनका इब्ने ज़ियाद के पास आना जाना रहता था। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की अपने घर आमद के बाद उन्होंने बीमारी का बहाना करके इब्ने ज़ियाद से मेल मिलाप तर्क कर दिया। इब्ने ज़ियाद चूंकि तमाम हालात से बाखबर हो चुका था सो एक दिन उसने हानी का जिक्र करते हुए पूछा कि दूसरे अमरा के हमरा हानी हमें मिलने क्यों नहीं आता। लोगों ने बताया कि वो बीमार हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि वो अपने घर के दरवाजे पर बैठा रहता है। इसके बाद चंद अमरा हानी के पास गए और उनसे कहा कि इब्ने ज़ियाद को आपके बारे में कुछ बदगुमानी हो गई है, लिहाजा आप हमारे साथ चलें ताकि सफाई हो जाए और बदगुमानी दूर हो। हानी अंदर गए, हजरत मुस्लिम से बात की और तैयार होकर उमरा के साथ इब्ने ज़ियाद के पास चले गए। दारुल अमारत पर पहुंचकर जब हानी ने इब्ने ज़ियाद को सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब न दिया। हानी इस खिलाफ मामूल सलूक पर मुतअज्जब हुए और दिल में खौफ महसूस किया। कुछ देर बाद इब्ने ज़ियाद ने कहा कि ए हानी, मुस्लिम बिन अकील कहाँ है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। इस पर वो यमनी गुलाम उठ खड़ा हुआ जो हमस यानी शाम के मुसाफिर के रूप में हानी के घर कयाम पजीर रहा था और जिसने हानी के सामने हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की थी
اور 3000 درہم کا نذرانہ بھی پیش کیا تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کیا تم اس کو جانتے ہو؟ ہانی نے کہا ہاں۔ غلام کو دیکھ کر نادم ہوئے اور کہا کہ اے امیر، خدا آپ کا بھلا کرے، خدا کی قسم میں نے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ وہ اپنے آپ میرے گھر آ گئے تھے۔ ابن زیاد نے کہا کہ پھر انہیں یہاں لے آؤ۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر وہ میرے پاؤں کے نیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤں نہ اٹھاتا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا اسے میرے قریب لاؤ۔ جب ہانی کو ابن زیاد کے قریب لایا گیا تو اس نے ہانی کے چہرے پر نیزے سے وار کیا، جس سے ان کا چہرہ اور ناک زخمی ہو گئے۔ ہانی ابن زیاد پر حملہ کرنے کے لیے ایک سپاہی سے تلوار چھین کر سونتنے لگے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب تم نے اپنا خون مجھ پر حلال کر دیا ہے کیونکہ تم خارجی ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ہانی کی قوم بنی مزہج یہ سمجھ کر کہ انہیں قتل کر دیا گیا، قصر امارت کے دروازے پر جمع ہو گئی۔ ابن زیاد نے ان کا شور و غوغا سنا تو قاضی شریع سے جو اس کے پاس موجود تھا کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ امیر نے انہیں صرف مسلم بن عقیل کے بارے میں پوچھ گچھ کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی شریع نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا سردار زندہ ہے اور امیر نے انہیں ایک خفیف سی ضرب لگائی ہے، تم واپس چلے جاؤ، خود کو اور اپنے سردار کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس پر وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ خبر سنی تو سوار ہو کر نکل آئے اور اپنے حامیوں کو مدد کے لیے پکارا۔ آنن فانن 4000 کوفی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ انہیں لے کر ابن زیاد کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ لوگوں کو ہانی کے معاملے کی طرف توجہ دلاتے رہے اور انہیں اختلاف و انتشار سے اجتناب کی تلقین کرتے رہے۔ دریں اثنا قصر امارت کے محافظین نے آپ کو دیکھ لیا اور چلائے کہ مسلم بن عقیل آ گئے ہیں۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی بھاگ کر محل میں داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ محل کے دروازے پر پہنچ کر اپنے لشکر سمیت ٹھہر گئے۔ مختلف قبائل کے سردار جو کہ اس وقت ابن زیاد کے پاس موجود تھے وہ ابن زیاد کے حکم سے محل کی دیواروں پر چڑھ گئے اور اپنی اپنی قوم کے ان آدمیوں کو جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہیں اشاروں سے واپس چلے جانے کو کہا اور اشاروں ہی میں کچھ وعدے کیے اور کچھ ڈرایا دھمکایا۔ علاوہ ازیں ابن زیاد نے بعض سرداروں کو محل سے باہر بھیج دیا تاکہ دوسرے لوگوں کو مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی حمایت سے باز رکھ سکیں اور ساتھ والوں کو برگشتہ کر سکیں جس میں وہ کامیاب رہے۔ انہوں نے آپ کے ساتھیوں کو برگشتہ کرنے کے لیے کچھ ایسے حربے آزمائے کہ کسی عورت کو اس کے بیٹے یا بھائی کے پاس بھیجا اور انہیں امام کا ساتھ چھوڑ کر گھر چلنے کی یوں ترغیب دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے پاس تمہارے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں اور تمہارے چلے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کچھ لوگ اپنے عزیزوں کے پاس آئے اور انہیں شامی فوجوں کی طاقت سے مروب کیا۔ فوج کی شام سے روانگی کی خبر سنائی اور انہیں واپس نہ جانے کی صورت میں شامی فوج سے مقابلہ اور اس کے انجام سے بھی ڈرایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور مغرب تک صرف 30 آدمیوں کی مٹھی بھر جمعیت آپ کے ساتھ رہ گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انہی 30 افراد کے ساتھ نماز مغرب ادا کی اور ابواب کندہ کا قصد کیا۔ روانگی تک آپ کے ساتھیوں کی تعداد بدستور 30 تھی۔ روانگی پر 10 رہ گئے اور تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو آپ اکیلے رہ گئے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ کوئی رہنما اور ہمدردی جتانے والا نہ تھا۔ آخر اندھیرا چھا گیا۔ آپ پریشان حالی میں چلتے ہوئے توآ نامی ایک عورت کے دروازے پر جا پہنچے جو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی اپنے بیٹے بلال کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ مجھے پانی پلائیں۔ اس نے آپ کو پانی پلایا اور کچھ دیر کے لیے اندر چلی گئی۔ دوبارہ باہر جو نکلی تو اجنبی کو بدستور دروازے پر پایا۔ اس نے پوچھا کہ کیا تم نے پانی نہیں پیا؟ آپ نے فرمایا پی لیا ہے۔ تو وہ بولی بعافیت چلو اور اپنے گھر کو جاؤ، تمہارا میرے گھر کے دروازے پر کھڑے رہنا مناسب نہیں۔
اس پر آپ جانے لگے تو فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اس شہر میں میرا کوئی گھر اور قرابت داری نہیں ہے، کیا آپ مجھ پر ایک احسان کریں گی جس کا کل ہم آپ کو اتنا اجر دیں گے جو آپ کو کفایت کرے گا؟ اس نے کہا کہ بندہ خدا وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں اور اس قوم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ پھر اس عورت نے آپ کے لیے ایک علیحدہ کمرے میں بچھونا بچھا دیا اور رات کا کھانا پیش کیا، مگر آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت کا بیٹا بھی آ گیا۔ جب اس نے اپنی ماں کو بار بار اس کمرے میں آتے جاتے دیکھا تو پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ بیٹا اس بات کو چھوڑو، مگر جب بیٹے نے اصرار کیا تو اس کی ماں نے راز فاش نہ کرنے کا عہد لے کر اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا حال بتا دیا۔ اس پر وہ ساری رات خاموشی سے لیٹا رہا اور کوئی بات نہ کی۔ ادھر ابن زیاد اپنے ہمراہی عمرہ و اشراف کے ساتھ محل سے نیچے اترا اور جامع مسجد میں نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے عمرہ سے حضرت مسلم بن عقیل کا مطالبہ کیا اور اعلان کیا کہ جس کے پاس وہ پائے گئے اور اس نے ہمیں اطلاع نہ دی تو اس کا خون ہمارے لیے مباح ہوگا، اور جو شخص انہیں لے آئے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ابن زیاد نے امام مسلم کی تلاش کا کام پولیس کے سپرد کیا اور انہیں سختی سے چوکس رہنے کی تاکید کی۔ صبح اس بڑھیا کے بیٹے نے بھاگم بھاگ عبد الرحمن بن محمد بن اشس کو امام مسلم رضی اللہ عنہ کی اپنے گھر موجودگی کی خبر پہنچا دی، جس نے اپنے والد سے ابن زیاد کے دربار میں سرگوشی کی۔ عبد الرحمن کا باپ اس وقت ابن زیاد کے پاس تھا۔ ابن زیاد نے اس سے پوچھا کہ تم سے کیا کہا گیا ہے؟ تو اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی بازیافت کے متعلق بتا دیا۔ ابن زیاد نے اپنی چھڑی سے اس کے پہلو میں ہلکا سا ٹھوکا دیا اور کہا کہ اٹھو، اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔ ابن زیاد نے عمر بن حریث مغزوی کو، جو کہ پولیس افسر تھا، 70-80 سواروں کے ساتھ عبد الرحمن اور محمد بن اشس کے ہمراہ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی گرفتاری اس مکان کا گھیراؤ کر لیا گیا جس میں آپ موجود تھے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تلوار ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے اور 3 بار انہیں مکان سے باہر دھکیلا۔ اس کے بعد وہ پتھر برسانے لگے اور آگ کے گولے اندر پھینکے جس سے آپ کا دم گھٹنے لگا، لہٰذا آپ تلوار لے کر باہر نکل آئے اور ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس پر عبد الرحمن نے آپ کو پناہ دے دی اور اس طرح سے آپ کو گرفتار کرنا آسان ہو گیا۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے آپ سے تلوار چھین لی اور سواری کے لیے ایک خچر لے آئے۔ اب آپ کی ملکیت میں سوائے آپ کی اپنی ذات کے کوئی شے باقی نہ رہی تھی۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ کچھ سوچ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے تو ایک شخص عبداللہ بن عباس سلمی نے کہا کہ جس چیز کے تم طلبگار ہو اس کے طلبگاروں پر جب ایسی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ رویا نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا، بخدا میں اپنے لیے نہیں روتا اور نہ اپنی موت پر روتا ہوں، بلکہ میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آل امام کے لیے روتا ہوں۔ پھر آپ محمد بن اشس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرا خیال ہے کہ تم مجھے پناہ دینے کا عہد پورا نہ کر سکو گے۔ کیا تم بھلائی کر سکتے ہو کہ میری طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کسی آدمی کو بھیج دو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ گزشتہ کل یا آج اپنے اہل و عیال کے ساتھ تمہاری طرف روانہ ہو چکے ہوں گے۔ مجھے ان کی بہت فکر ہے۔ قاصد انہیں جا کر کہے کہ مجھے ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہے، جو قوم کے ہاتھوں گرفتار ہے اور جو معلوم نہیں صبح یا شام میں قتل کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے اہل و عیال سمیت واپس چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کو بھی دھوکہ دیں۔ یہ آپ کے والد کے وہی اصحاب ہیں جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے تھے، خواہ ان کی طبعی موت کی صورت میں واقع ہوتا یا خواہ انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اہل کوفہ نے آپ سے اور مجھ سے جھوٹے وعدے کیے تھے اور دروغ گوئی کی کوئی رائے نہیں ہوتی۔ اس پر ابن
اشس نے کہا کہ خدا کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا۔ ابن اشس نے وہ ساری باتیں جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہی تھیں ایک خط میں لکھ کر ایک شخص کو سواری کا جانور اور اہل و عیال کا خرچہ دے کر مکہ روانہ کر دیا۔ وہ شخص کوفہ سے روانہ ہو کر 4 راتوں کی مسافت پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملا۔ انہیں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا خط دیا اور سارے حالات گوش گزار کیے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو مقدر ہو چکا ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، ہمارا اور ہمارے حمایتیوں کا فیصلہ خدا کے حضور ہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں خون آلود چہرے اور لباس کے ساتھ تشنہ لب قصر عمارت کے دروازے پر پہنچے تو وہاں عمرہ اور کچھ دوسرے لوگ جن سے حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کی جان پہچان تھی ابن زیاد سے ملنے کی اجازت کے منتظر تھے۔ وہاں ٹھنڈے پانی کا ایک مٹکا رکھا تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس میں سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی قسم جہنم کا کھولتا ہوا پانی پینے سے پہلے تو اس مٹکے کا پانی نہ پیے گا۔ آپ نے اسے کہا کہ کھولتا ہوا پانی پینے اور ہمیشہ کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہونے کا تو زیادہ حقدار ہے۔ آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اس پر عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط نے اپنے غلام کو بھیج کر اپنے گھر سے ٹھنڈے پانی کی ایک چھاگل اور ایک پیالہ منگوا لیا۔ عمارہ کا غلام پانی بھر بھر کر آپ کو دینے لگا، مگر 2-3 بار کوششوں کے باوجود آپ پانی کو حلق سے نیچے نہ اتار سکے کیونکہ اس میں چہرے کا خون مل جاتا تھا۔ کئی کوششوں کے بعد جب آپ نے پانی پیا تو پانی کا پیالہ ہٹاتے ہی آپ کے سامنے کے 2 دانت نیچے گر گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا الحمدللہ، رزق مقسوم میں سے پانی پینا بھی میرے لیے باقی ہے۔ رزق مقسوم میں سے پانی پینا ابھی میرے لیے باقی تھا۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ اس کے سامنے پیش ہوئے تو آپ نے سلام نہ کیا۔ دربان نے پوچھا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا نہیں، اگر اس کا ارادہ مجھے قتل کرنے کا ہے تو مجھے اس کی حاجت نہیں، اور اگر اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں ہے تو اسے سلام کرنے کے بہت سے مواقع پڑے ہیں۔ اب ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا کہ اے ابن عقیل، لوگوں میں اتفاق اور یکجہتی تھی اور ان کی بات ایک تھی، تم آئے اور ان میں پھوٹ ڈال دی، ان کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیا۔ آپ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا آنا تو اس لیے ہے کہ عدل و انصاف قائم ہو اور اللہ کی کتاب کا حکم نافذ ہو۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اور ابن زیاد کے درمیان طویل گفتگو ہوئی جس میں ابن زیاد مختلف الزام لگاتا رہا اور آپ ان الزامات کے مسکت جواب دیتے رہے۔ بالآخر آپ نے جان لیا کہ اس نے آپ کو قتل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے تو آپ نے اسے کہا کہ مجھے وصیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کہا کہ آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ آپ نے حاضرین پر نگاہ ڈالی تو ان میں عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ اے عمر، تم سے میری قرابت داری ہے، میرے ساتھ محل کے ایک گوشے میں چلو تاکہ تم سے علیحدگی میں باتیں کر سکوں۔ لیکن عمر بن سعد نے آپ کے ساتھ علیحدگی میں جانے سے انکار کر دیا۔ آخر ابن زیاد نے اس کی اجازت دی اور وہ ابن زیاد کے قریب ہی آپ کے ساتھ علیحدگی میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کوفے میں نے 700 درہم قرضہ دینا ہے، تم میری طرف سے یہ قرض ادا کر دینا، ابن زیاد سے میری لاش مانگ کر دفن کر دینا اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیج دینا کہ وہ کوفہ کا قصد نہ کریں۔ میں نے ان کو لکھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور میرا خیال ہے وہ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ عمر بن سعد نے امام مسلم رضی اللہ عنہ کی تمام وصیتیں ابن زیاد کو بتا دیں۔ اس نے تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد کے حکم سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو قصر عمارت کے اوپر لے جایا گیا۔ وہ تکبیر و تحلیل، تسبیح و استغفار اور درود شریف پڑھتے ہوئے اوپر چڑھ گئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ، تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے جس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ اس کے بعد جلاد نے آپ کا سر
मुबारक तन से जुदा कर दिया। फिर इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उर्वा के कत्ल का हुक्म दिया। हानी को सूकल गनम में कत्ल किया गया और उनकी लाश को कूफा के मुकाम कनासा पर लटका दिया गया। बाद में इब्न ज़ियाद ने कुछ दूसरे लोगों को भी कत्ल किया और सारे वाक़यात शाम की तरफ यजीद को लिख भेजे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के साहबजादे। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु कूफे के बिगड़ते हुए हालात देखकर अपने बच्चों हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह और हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह को काजी शरी के यहाँ हिफाजत की गरज से भेज चुके थे। तारीख की अक्सर कुतुब में यही आता है कि हजरत मोहम्मद रजी अल्लाह अन्हु और हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु जो नौ उम्र और मासूम थे, उनको भी मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद शहीद कर दिया गया। रज़ातुल शुहदा में मुल्ला हुसैन काशफी ने उस वाक़े की तफसील यूं बयान की है कि हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु ने उन दोनों शहजादों को हजरत शरी के यहाँ ये कहकर भेज दिया कि बेटो तुम उधर ठहरो, मैं तुम्हारे चचा हानी रजी अल्लाह अन्हु की रहाई के लिए जंग करने जा रहा हूँ और अभी लौट कर आता हूँ। वो दोनों उसी लम्हा से अपने वालिद की वापसी का इंतजार कर रहे थे। दिन गुजरा, फिर रात भी बीत गई, लेकिन हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु को ना वापस आना था और ना आए। मासूम बच्चों ने शदीद मायूसी और परेशानी के आलम में कुछ न खाया और ना ही पिया। काजी शरी एक आह भरकर सर झुका लेते कि खुद में बच्चों को हकीकत हाल से आगाह करने का यारा ना पाते थे। शहजादों ने 2 दिन तक कुछ न खाया और ना पिया और वालिद का इंतजार किया। इंतजार तवील तर हो जाने पर इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु अपने बड़े भाई से कहने लगा, भाईजान खुदा जाने अब्बा जान कब आएंगे। मैं तो मदीने की गलियों के लिए उदास हो गया हूँ। मेरा दिल चाह रहा है कि उड़ कर मदीने पहुंच जाऊं। मुझे रह रह कर मदीने के बच्चों का ख्याल आ रहा है जो कहते होंगे कि इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु कूफा जाकर हमें भूल गया है। इसी नुयत की मासूमाना बातें भाइयों के दरमियान होती, जिसे सुनकर काजी शरी और इनके घर वालों का कलेजा मुंह को आने लगता। इसी असना में कूफे की गलियों में ऐलान होने लगा कि जो शख्स मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह अन्हु के दोनों बेटों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनामो इकराम से नवाजा जाएगा और जो शख्स उनको अपने घर में पनाह देगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। इस पर जासूस हर तरफ इन बच्चों को तलाश करने लगे। अब काजी शरी से रहा न गया और वो दिल थाम कर बड़ी परेशानी के आलम में शहजादों के सामने अर्ज करने लगे कि मैं बड़े अफसोस के साथ तुम्हें ये खबर सुनाने पर मजबूर हो गया हूँ कि तुम्हारे बाबा हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है और हजारों कूफी जो कल तक तुम्हारे हाथ चूमते थे, तुम्हारे दामन छू छू कर अपनी आंखों से लगाते थे और तुम्हारे बाबा के हाथ पर बैत करके उनकी खातिर कट मरने का ऐलान करते थे, सब के सब तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। अब सवाए इसके कोई चारा नहीं कि तुम चुपके से मदीने चले जाओ। इसमें तुम्हें मजीद अपने घर में ठहराता हूं तो किसी लम्हे तुम्हारी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। चुनाचा उन्होंने अपने बेटे असद को बुलाकर कहा, मैंने सुना है आज बाबल अराकीन से एक कारवां मदीना मुनव्वरा रवाना होने वाला है। उन दोनों बच्चों को वहां ले जाओ और किसी हमदर्द और मुहिब अहले बैत के सुपुर्द करके उसको हालात से आगाह कर देना और ताकीद कर देना कि इनको बहफाजत मदीना मुनव्वरा पहुंचा दे। इसके साथ ही नाज़रीन हमारी आज की किस्त का इख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह 5वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।